سورہ حجرات آیت نمبر 12 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ جو نیک مسلمان ہے اس کے ساتھ برا گمان رکھنا منع، اس کی کوئی بات سن کر غلط معنی لینا حالانکہ دوسرے صحیح معنی موجود ہے، یہ بھی بدگمانی ہے اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ جو دل میں آئے زبان سے بھی کہہ دیں، اگر یہ مسلمان کے ساتھ برائی کے طور پر ہے تو گناہ ہے، دل میں آیا زبان سے بھی کہہ دیا، یہ گناہ ہے۔ اور دوسرا گمان وہ ہے دل میں آئے زبان سے نہیں کہا، یہ گناہ نہیں، مگر اس بات سے بھی دل کو خالی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، مسلمان نیک مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا حرام اور منع ہے۔ اسی طرح مسلمان کے ساتھ برا گمان کرنا یہ بھی منع ہے، اور کوئی ایسا ہے جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا گمان کرنا یہ جائز ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ تو کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، بدگمانی آئی، تو اس کو گناہ گار قرار نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بدگمانی کو دل میں جما لینا یہ حرام، اور خیال دل میں آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، دل میں نہیں بٹھاتا، تو یہ حرام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان سے بدگمانی کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے، رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات وسوسے وہ معاف ہیں، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ مزید امام غزالی فرماتے ہیں بدگمانی کے پختہ ہونے کی پہچان کہ جس سے تمہیں برا گمان پیدا ہو رہا ہے اس سے تمہاری دلی کیفیت بدل گئی، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی، تم اس کو بوجھ سمجھتے ہو، اس کی عزت نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی بدگمانی کر بیٹھو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی دل میں جگہ نہ رہو، نہ کسی کے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو اور نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ کرو۔ مثلا شیطان نے کسی کے بارے میں، حالانکہ وہ نیک شخص ہے، یہ گمان ڈالا کہ یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس خیال کو فوراً جھٹک دیں،
مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھیں. اس میں تو گناہ گار نہیں ہوں گے نا، کیونکہ بدگمانی میں خیر نہیں ہے، بدگمانی میں خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں شر نہیں ہے. تو اگر ہم کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مسلمان سے اچھا گمان رکھنا بہت اچھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. میں کسی کو نیک سمجھوں، اگر کسی کو میں گناہ گار سمجھتا ہوں، یہ بدگمانی، یہ گناہ کا کام ہے. بدگمانی کو زبان پر لے آنا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ شک یا وہم کی بنیاد پر کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا حرام اس وقت ہے جب اس بدگمانی کو زبان سے بھی بیان کرتے یا دل میں اس کو جمال ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے، ریاکار ہے تو غلط آدمی تو یوں ہے. اس کی مثال یہ دی گئی، کسی نے دعوت کی، دعوت میں نہ پہنچنے والے شخص نے ملاقات پر اپنا عذر پیش کیا، ایکسکیوز کیا، معذرت کی کہ میں نہیں آ سکا، مجھے فلاں مسئلہ تھا. اب دعوت دینے والے کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس نے اس گمان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً کہہ دیا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ مسلمان سے بدگمانی حرام. اب دل میں خیال آ رہا ہے، اس کو جھٹا کر رہا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس میں حرج نہیں. بدگمانی حرام ہے. کیوں حرام رکھی گئی ہے بدگمانی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ سنو، امام غزالی فرماتے ہیں بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے رازوں کو تو اللہ جانتا ہے. اللہ پاک تمہارے لیے کسی کے بارے میں، لہذا تمہارا کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کی برائی اسی طرح نہ دیکھو جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو. اس وقت تمہارا ناچار اسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جس میں تمہیں جانا، جسے تم نے جانا اور دیکھا. اور اگر تم نے اس کی برائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے نہیں سنا، پھر بھی دل میں برا گمان پیدا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے پیدا کی ہے. تو جھٹک دو اس کو، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھاتے ہیں اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے تو اس کو شرعی سزا دینا جائز نہیں. کیوں؟ وہ آ رہی ہے بھائی، تم یہ سمجھیں کہ شرابی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شراب کا گھونٹ پیتے ہی اس نے پھر نکال دیا، کلی کر دی. ہو سکتا ہے کہ زبردستی کسی نے شراب پلا دی ہو. زبردستی کون سی؟ زبردستی یہ نہیں کہ اس نے مجبور کیا کہ پی لو بھائی تو بھی پی لے، ارے بڑا مزہ آئے گا لے تو بھی ذرا. یہ مجبوری نہیں. مجبوری یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں پیا گا فائر کر دوں گا تجھے، قتل کر دوں. مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی تو شراب نہیں پیے گا نا تیری ہڈیاں توڑ دوں گا میں، اور واقعی یہ گمان ہے کہ جو کہہ رہا ہے یہ کر دے گا. ظالم شخص اکیلا مجھے اس نے پکڑ لیا شراب پی، تو اب یہ صورت بنے گی ناپسندیدگی کے ساتھ پی لیں. اچھا، امام غزالی فرماتے ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی پلا دی ہو. جب یہ شبہات موجود ہیں تو صرف دل کے خیال پر کسی مسلمان کو شرابی سمجھنا جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے کلی کر دی ہو سکتا ہے زبردستی پلائی ہو، ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک تاجر تھا، اولیاء کرام کی شان میں بد کلامی کیا کرتا تھا، ولیوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. کچھ عرصے بعد میں نے اسی شخص کو اولیاء کرام کی صحبت میں دیکھا.
کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے تو اپنی ساری دولت جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں پر لٹا دی ہے۔ میں نے کہا تو حیران کن بات ہے، یہ پہلے تو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں غلطی پر تھا۔ اس کا احساس مجھے کیسے ہوا؟ اس نے واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد میں نے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ بشر حافی اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ توبہ کرنے سے پہلے شراب پیتے تھے، پھر انہوں نے اللہ کا نام زمین پر تھا، آپ نے اٹھا کر اس کو چوما، خوشبو لگا کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ان کو اپنی ولایت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، چپل نہیں پہنتے، کیونکہ جب اللہ کا پیغام آیا ان کے پاس تو یہ ننگے پاؤں تھے، کہا میں پہنوں گا نہیں ساری زندگی۔ اور جب تک آپ بغداد شریف میں رہے تو جانور لید اور گوبر نہیں کرتے تھے راستے میں، کیونکہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں رہتے تھے۔ خیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جو جلدی جلدی مسجد سے نکل رہے تھے، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سوداگر ایک تاجر جو اپنا بیان دے رہا ہے، تو میں نے سوچا یہ شخص بڑا صوفی کہلاتا ہے، بڑا نیک مشہور ہے، کہ تھوڑی دیر مسجد میں ہی ٹھہر سکتا، سب کو چھوڑ کر ہی چلا جا رہا ہے جلدی جلدی، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں گئے، نان بھائی سے نرم نرم روٹیاں خریدی۔ اب یہ تاجر پیچھا کر رہا ہے ان کا، سوچا کہ یہ صوفی صاحب جو ہیں نا نرم نرم روٹیاں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد کباب والے سے 1 درہم کے کباب خریدے، کہتے مجھے اور بھی غصہ آنے لگا۔ اچھا اب یہ پہنچے حلوائی کی دکان پر، 1 درہم کا فالودہ لیا، تو میں نے کہا ان کو خریدنے دو، جب کھانے بیٹھیں گے نا پھر ان کا مزہ کرکرا کر دوں گا۔ سب چیزیں خریدنے کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ میں نے سوچا یہ بیٹھنے کے لیے نا کسی پرفضا مقام پر جانا چاہتے ہیں، میں پیچھے لگا رہا۔ عصر کے وقت حضرت بشر حافی ایک گاؤں کی ایک مسجد میں پہنچے جہاں ایک بیمار آدمی موجود تھا، تو حضرت بشر حافی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کو وہ نرم روٹیاں اور کباب کھلانے لگے۔ میں تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا، پھر میں گاؤں کی طرف سیر کرنے لگا۔ جب میں واپس لوٹا تو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے بیمار سے پوچھا کہ یہ حضرت آپ کے پاس آتے ہیں، کب کب آتے ہیں اور کہاں گئے؟ کہ تو بغداد چلے گئے۔ پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہا تقریباً 120 میل دور ہے۔ کہتے میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ سواری پر جاؤں، اور نہ جسم اتنی طاقت ہے کہ پیدل جا سکوں۔ اب اس بیمار شخص نے کہا کہ بشر حافی کے واپس آنے تک آپ یہیں رہے۔ کہتے میں دوسرے جمعے تک وہاں رکا رہا۔ اگلے جمعے پھر حضرت بشر حافی کھانا لے کر دوبارہ بیمار کے پاس پہنچے۔ جب آپ کھانا کھلا چکے تو بیمار نے میرے متعلق بتایا، اے ابو نصر یہ شخص پچھلے جمعے سے آپ کے پیچھے ہی آیا ہوا تھا اور سارا ہفتہ یہیں پڑا رہا ہے، اسے واپس پہنچانا۔ بشر حافی نے مجھے، یہ تاجر کہتا ہے، بڑی جلال سے دیکھا۔ پوچھا تو میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب جا پہنچے۔ تو انہوں نے میرے محلے کے بارے میں پوچھا، میرے بتانے کے بعد فرمانے لگا جاؤ۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا جاؤ دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ میں نے اسی وقت اولیاء کے بارے میں بدگمانی سے توبہ کی اور ولیوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ بدگمانی سے بچنے کے 7 علاج جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔
مسلمانوں کی خامیوں کو دیکھنے کے بجائے ان کی خوبیوں کو دیکھنا شروع ہو جائے. بدگمانی سے توجہ ہٹا دیں، جھٹک دیں. کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تلاوت کرتا ہوا ناشری پڑھتے ہوئے یا بیان کرتے یا سنتے ہوئے رو رہا ہے، اب دل میں بدگمانی آ رہی کہ یار دکھاوا کر رہا ہے، تو اس کو جھٹک. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو خود بھی رونا شروع کر دو، اسے ریاکار نہ سمجھو. میں نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تھا تو 1 سال تک رونے سے محروم رہا. وہ کہتے ہیں بعض لوگ یار ہمیں تو نعت میں رونا نہیں آتا، ہمیں تو دعا میں رونا نہیں آتا. ہو سکتا ہے یہ کسی کی بدگمانی کی اس کی شامت ہو. اگر ہم خود نیک بنیں گے تو ہمیں دوسرے بھی نیک نظر آنے لگے، کیونکہ جب کسی کے خود کام برے ہو تو اس کو دوسرا بھی برا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. اگر ہمارے دل میں وسوسے آتے رہتے یہ بھی برا ہے، یہ بس میرے سوا سارے برے ہی، تو اس کا مطلب ہے ہم برے بقیہ لوگ اچھے ہیں. ہمارے دل کے اندر خرابی ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں. بری صحبت سے بچنا بھی بدگمانی سے بچنے کا علاج ہے، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اگر کسی سے بدگمانی ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضی سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے آپ کو ڈرائیں. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب تو میں برداشت کر نہیں سکتا، تو بدگمانی کر کے کیوں میں جہنم کی تیاری کر رہا ہوں؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا. استغفر اللہ. بدگمانی سے بچنے کا ایک علاج یہ ہے جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ یہ تیرا کمزور بندہ ہے، بچا لے اس کو دنیا آخرت کی تباہی سے، بدگمانی سے بچا لے. یا اللہ مجھے شیطان کے ہتھیار بدگمانی سے بچا. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ الکریم بدگمانی سے ہم بچ جائیں گے. جب کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائے. یہ بھی بدگمانی کا علاج ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے اس کی عزت میں اور اضافہ کرو، اس کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو ناراض کرے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا شیطان تم سے بھاگ جائے. اور یوں شیطان دل میں برا گمان ڈالتے ہوئے ڈرے گا کہ میں نے کسی کے بارے میں بدگمانی ڈالی تو اس نے اس کی اور عزت کرنا شروع ہو جانی ہے. اگر میں نے کسی کے بارے میں اس کے دل میں بدگمانی ڈالی تو یہ اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائے گا. تو میں بدگمانی نہ ڈالوں تاکہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں خیر نہ کرے، یہ اپنے مسلمان بھائی کی اور عزت نہ کرے. شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کریں، آنر کریں، اس کو عزت دیں. شیطان کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں خیر کریں.
تو جب ہم بدگمانی میں مبتلا ہوں کسی کے بارے میں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کریں، اس کی جو عزت پہلے کرتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس وجہ سے بھی اللہ چاہے گا ہمیں بدگمانی کے حرام کام سے بچنے پر مدد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک بدگمانی کے مرض سے اور دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچائے۔ آج دوبارہ